العالمین اپنی نعمتوں کے اندر اور اضافہ فرماتا ہے، بندے کو اور نوازتا ہے جب بندہ شکر ادا کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ بندہ جس حالت میں ہے، جیسے بھی ہے، اگر وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اللہ رب العالمین اس کو نعمتوں کے اندر اور بڑھاتا ہے، اس کی اللہ رب العالمین اس کے اوپر اور اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، ایک بستی کا ذکر، ایک بستی تھی، وہ بہت اچھی کھاتی پیتی تھی، ان کے اندر بہت سارا رزق اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ، امن میں تھی، مطمئن تھی، یأتیہا رزقہا، کھلا رزق ان کے پاس آتا تھا ہر جگہ سے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو خوف اور بھوک کے اندر مبتلا کیا، اور یہ کیوں؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے ایسا کیا ہے کہ جب بندہ ایک نعمت کی قدر نہ کرے تو اللہ رب العالمین اس سے اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی نعمت کی قدر کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے اور نماز پڑھتے رہتے لمبی لمبی دیر، تو کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اتنی دیر قیام کرتے ہیں، قدم مبارک آپ کے پھول جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، برف پڑ جاتا ہے ان کے اندر، آپ کے اللہ نے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مجھے تو اور شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، نبی بنایا، میں نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، میرے اوپر اتنی بڑی نعمت کی ہے، تو میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ بطور شکریہ کے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی تاکہ وہ شکر ادا کرے اللہ کا۔ یہ اللہ رب العالمین نعمتیں عطا کرتا ہے لوگوں کو تاکہ لوگ اس کا شکریہ ادا کریں۔ اچھا، جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، جو نابینا ہے، وہ آنکھوں سے گناہ نہیں کرتا، تو جس کے پاس اللہ نے یہ نعمت اس سے نوازا ہے، اس کو آنکھیں دی ہیں، جس کے پاس آنکھیں ہیں، تو وہ اس کے ساتھ گناہ کرتا ہے۔ نابینا گناہ نہیں کر سکتا، لیکن آنکھوں والا جو نعمت والا ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ یہ اللہ نے نعمت اس لیے تو نہیں دی کہ تم اس کے ساتھ گناہ کرو، یہ ناشکری ہے۔ کان اللہ نے دیے ہیں سننے کے لیے، جو سن نہیں سکتا وہ اس سے محروم ہے، یہ سننا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ نے مجھے نعمت سے نوازا ہے اب میں اللہ کی نافرمانی کروں، بلکہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی پسندیدہ باتوں کو سنو، قرآن پاک کی تلاوت سنو، اچھی باتیں سنو۔ زبان اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، بولنے کے لیے بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جو بول نہیں سکتا وہ جماعت نہیں کروا سکتا، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر اونچی آواز سے نہیں کر سکتا، تکبیرات اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتا۔ جس کو اللہ نے زبان دی ہے وہ اس لیے دی ہے، نعمت اس لیے اللہ نے اس کو نوازا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بری باتیں کرے، گندی باتیں کرے، جھوٹ بولے، اللہ کی ناراضگی کی کلمات کہے۔ یہ بڑی خسارے والی بات ہے کہ اللہ نے اس کو نعمت، اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور وہ اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی نعمت کو اس کی نافرمانی کے مواقعوں پہ استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی ناقدری کی بات ہے، یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ تو میرے محترم عزیز بھائیوں، نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی فراوانی اگر کوئی میسر آئے، کوئی خوشی ملے، تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عملی طور پر بتا
کوئی اقدام کرے. اب نبی علیہ السلام کی آیت مبارکہ تھی گانا اذا جاءهم یسر فرس ساجدا شاکرا للہ. نبی علیہ السلام کو جب کوئی ایسی خبر ملتی، ایسا معاملہ آپ کے پاس پہنچتا کہ جس سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی، تو آپ فوری سجدے میں گر جاتے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں سجدہ شکر. ذرا غور کریں، سوچیں کہ ہم نے کبھی زندگی کے اندر اللہ نے بڑے بڑے انعام ہم پہ کیے ہیں. اللہ نے ہم کو اولادوں سے نوازا ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو مال دیے، اپنا گھر دیا، رہائش دیے. کبھی کسی نے جو ہے وہ 5 منٹ لمبا جو ہے وہ سجدہ کیا ہو کہ اللہ انہوں نے اپنا گھر جو ہے وہ رہنے کے لیے دیا. سجدے کے لیے بندہ جو ہے اس کے اندر گر کر 2-4 آنسو اللہ کے سامنے بہا دے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنے بڑے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے گھر سے محروم ہیں. تو نے مجھے اولاد سے نوازا ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا. کبھی کسی نے خوشی کے ساتھ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدہ کیا ہو؟ نہ میں اس بات پر ہوں، نہ آپ بھائی جو ہے وہ اس بات میں ہم سے جو ہے وہ کمی کوتاہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہر وقت جتنا ہو سکے اتنا ہی کام ہے. یہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب یہ بہت بڑے عالم دین ہیں سندھ کے اندر، ماشاءاللہ بہت سارا دین کا کام کر رہے ہیں. مدینہ یونیورسٹی کے اندر انہوں نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اور آج بھی وہاں پر اگر ان کا نام ذکر کیا جائے تو وہاں کے مشائخ وہ ان کو جانتے ہیں، ان کا ذکر سن کر وہ خوب ان کے بارے میں علم رکھتے ہیں. تو یہ ایک درس میں واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا. پہلے جو لوگ تھے، ہم سے پہلے لوگ تھے، ان کی بڑی بڑی عمریں تھیں. اب نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 950 سال زمین پہ رہے، 950 سال. اب زیادہ سے زیادہ ہمارے 200 سال کا بھی کوئی نہیں ہوگا، 150 سال کا بھی کوئی نہیں ہوگا. عمریں تھوڑی ہیں اس عمر کی، اس امت کی. پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں. تو 500 سال کی اس کی عبادت تھی. وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوا. اللہ رب العالمین نے اس سے کہا کہ جاؤ میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. وہ بندہ کہنے لگا اے اللہ 500 سال کی عبادت کہاں؟ اللہ رب العالمین کہیں گے کہ اس کی 500 سال کی عبادت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور ایک آنکھ نکال کے ایک پلڑے میں رکھو. تو جب ایسے ہوا تو اس کی آنکھ والا پلڑا بھاری ہو گیا. اب تو ایک آنکھ کا جو اس کو شکر ادا کرنا تھا، 500 سال کی عبادت جو ہے وہ ایک آنکھ کا شکریہ بھی ادا کرنے کے لیے کافی ہوئی. تو باقی جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العالمین اس کو بعد میں کہیں گے کہ جاؤ میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ. تو وہ شخص چلا جائے گا. تو یہ میرے محترم عزیز بھائی اتنی بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. یہ اخبار میں ایک واقعہ آیا تھا، وہ سعودیہ کا ایک بزرگ شہری تھا، کوئی 70 سے اوپر اس کی عمر تھی. تو ہاسپٹل میں اس کو سانس کا مسئلہ تھا، آکسیجن لگایا گیا. 2 دن یا اس سے جو ہے وہ اوپر نیچے وہ اتنا رہا. تو جب وہ ٹھیک ہوا تو اس کا بل بنا کافی 1000 ریال اس کا بل بن گیا. وہ بل دے کے رونے لگ گیا کہ اتنا زیادہ بل بن گیا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے 70 سے اوپر سال اللہ رب العالمین کی جو آکسیجن ہے وہ فری میں استعمال کیا. میں نے کوئی پیسہ نہیں. آج صرف 2 یا 3 دن کے لیے میں نے کئی 1000 ریال جو ہے وہ اس کا بل ادا کرنا ہے. اس لیے میں رو رہا ہوں کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو میں نے استعمال کیا، مجھے اس کی قدر نہیں. ایسے ہی ہے وہ میں پہلے رہی میں رہا ہوں کچھ سال جو ہے وہاں پر مسجد میں
امامت کرواتا تھا، وہاں پر ایک بزرگ آتے تھے، ان کی آنکھ کے اندر ایک ٹیکا لگتا تھا 15 دن بعد، وہ کئی ہزار کا تھا، 15 دن تک وہ آنکھ اس کی چل سکتی تھی، اس سے دیکھ سکتے تھے، 15 دن کے بعد پھر اس کو دوبارہ دیکھنے کے لیے کئی ہزار کا ٹیکا لگتا تھا، تو اس سے اس کی نظر باقی تھی۔ تو بھائی اس بات کے اوپر ہمیں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ ہم فری کے اندر اپنی نظر کو دوڑاتے ہیں، جہاں پر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک بندہ آیا، ایک بڑے امام تھے ان کے پاس، کہنے لگا کہ بھائی میں مارا گیا، میں فلاں ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھہرو، کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ تیرا ایک بازو نہ اور تیرے پاس 10,000 ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ کیا تو یہ بات پسند ہے تیرا ایک پاؤں نہ اور تیرے پاس 10,000 ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے تیری آنکھ نہ ہو اور تیرے پاس 10,000 ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تیرے پاس کان نہ ہو تیرے پاس 10,000 ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تیرے پاس زبان نہ ہو 10,000 ہو؟ 50,000 کا جو ہے وہ انہوں نے اس طرح ہی متبادل گرمایا اس کو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے اتنی جو ہے وہ مالیت کی تجھے نعمتیں دی ہیں کہ تو پسند نہیں کرتا۔ کوئی بندہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کی آنکھ نہ اور اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہو، کوئی بھی یہ بات پسند نہیں کرتا، حالانکہ 10 لاکھ اس کو مل رہا ہے کہ بھائی اپنی آنکھ دے دو، 10 لاکھ لے دو، وہ نہیں لینے کو تیار، کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ آنکھیں 10 لاکھ سے زیادہ قیمتی ہیں، 1 کروڑ سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ اتنی قیمتی اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے بندے کو نوازا ہے اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا شکر کہاں پہ ادا کر رہے ہیں؟ یہ بہت کم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر ہے۔ سورۃ العادیات میں ہے نا، إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا یقیناً بہت بڑا ناشکرا ہے۔ صرف ایک نعمت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ پانی ہے، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، کیا تم نے دیکھا ہے پانی وہ جو تم پیتے ہو؟ سورۃ الواقعہ میں پڑھا ہوا ہے بھائیوں نے، أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا اس کو بدلیوں سے تم نے نازل کیا ہے یا ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو بنا دیں کڑوا، فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ چاہے تو یہ پینے والا پانی جو ہے یہی کڑوا ہو جائے تو کوئی بھی پیے نہ، اس کو کسی کو بھی پینے کا دل نہ کرے۔ اللہ چاہے تو کسی بھی نعمت کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ چھین لے ہم سے، تو ہم بھائیو کس قدر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کس قدر اذیت، سردی دھوپ ہو نا، دھوپ نہ نکلے، سورج نہ نکلے تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں جو مسلسل ہم استعمال کر رہے ہیں، جس کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کیا اللہ رب العالمین کی نعمتیں جب چھینتی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمتیں بڑی اور چھین گئی ہے، اور اس وقت ہمیں اس کی قدر ہوتی ہے۔ اس لیے بھائیو ہر وقت ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبی لمبی دیر کھڑے رہتے ہیں، قدم مبارک سو جاتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ نا بس یہ شکر ادا کرو۔ تو بھائیو جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے شکر کی جس کو ضرورت نہ ہو، ہر بندہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، ہر وقت اپنے دل کے اندر اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو تندرست بنایا، ٹھیک ٹھاک بنایا، اللہ رب العالمین نے چلا رہا ہے ہمیں، جو ہے وہ ہمیں کھلا رہا ہے، اللہ رب العالمین ہماری پرورش کر رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ بہت بڑی بڑی اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں کہ جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آزام آئندے اللہ علیہ وسلم۔